اب ہم آگے آ جاتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب اور دیگر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 30 سال بعد خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا تھا۔ خلافت تو صرف 30 سال تھی، اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی، تو یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بلکہ قرآن کریم کی آیات سے بھی یا تو ناواقفیت کا نتیجہ ہے یا پھر انہیں جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ النور میں آیہ نمبر 55 ہے، 55 نمبر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ اب دیکھیں، یا تو یہ دعویٰ کر لیا جائے کہ 30 سال بعد ایمان اور عمل صالح ختم ہو گیا تھا دنیا سے، کوئی بھی مومن اور صالح شخص دنیا میں نہیں رہا تھا، پھر تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ 30 سال بعد خلافت سرے سے ختم ہی ہو گئی تھی، ورنہ کیسے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ ایمان بھی اور عمل صالح بھی قیامت تک موجود رہنا ہے، جب ایمان اور عمل صالح ختم ہو جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خلافت 30 سال میں ختم نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس بات پر وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ صحیح البخاری میں 3455 نمبر 3455 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں تھی، یعنی ان کا اقتدار انبیاء کے ہاتھ میں تھا۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ہی کوئی نبی دنیا سے جاتا دوسرا نبی اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی طرف سے آ جاتا تھا، اور وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، پہلے نبیوں کے بعد نبی آ جاتے تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر میرے بعد کون آئے گا؟ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ، اور بہت زیادہ ہوں گے، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت زیادہ خلفاء ہوں گے۔ اب ایک شخص کہتا ہے نہیں 4 کے بعد تو خلافت ختم ہوگی، اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں آیا۔ کتنی بڑی بات کر دی اس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کے خلاف اس نے اپنا ایک قول بنا لیا، ایک موقف بنا لیا، اسے یہ موقف چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1821 نمبر ہے، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ، 12 خلفاء تک اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اسلام مغلوب نہیں ہوگا حتیٰ کہ 12 خلفاء کا دور گزر جائے گا، اس کے بعد اسلام کو زوال لاحق ہوگا، مسلمانوں کو زوال لاحق ہوگا، اس سے پہلے اسلام غالب ہی رہے گا، اسلام کا مورال اوپر سے اوپر ہی چلا جائے گا۔ ہاں 12 خلفاء کے بعد پھر اسلام تھوڑا مغلوب ہونا شروع ہوگا، مسلمانوں میں سستی اور کوتاہی پہلے کی نسبت زیادہ آنی شروع ہو جائے گی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کلہم من قریش، سارے کے سارے یہ خلفاء جو ہیں، یہ جو 12 خلفاء ہیں جن کے دور میں اسلام غالب رہنا ہے، یہ 12 کے 12 قریش میں سے ہیں، یہ قریشی ہوں گے، قریش کے علاوہ خلیفہ نہیں ہوگا، خلافت قریش میں ہوگی۔ اب جو 30 سال کی رٹ لگاتے ہیں کہ 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی، وہ دلیل بناتے ہیں سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو، جو کہ جامع ترمذی وغیرہ میں ہے، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔
حالانکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 30 سال بعد خلافت سرے سے ختم ہو جائے گی یا خلافت کا ادارہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا ایک دور بیان کیا ہے، کیونکہ حدیث کو سمجھنے کے لیے دیگر سارا ذخیرہ حدیث سامنے رکھنا ہوتا ہے، آیت کو سمجھنے کے لیے دیگر آیات سامنے رکھنا ہوتی ہیں، ورنہ انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو فرامین میں نے سنائے ہیں، جو قرآن کی آیت میں نے بھی سنائی ہے، وہ بھی برحق ہے، وہ بھی اللہ کی وحی ہے، کسی میں بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ جو جامع ترمذی والی روایت ہے جس میں 30 سال خلافت کا ذکر ہے، بعض اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے، ہم نے جس بات کو تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے اور جس پر ہم نے الحمدللہ مفصل مضمون بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت 30 سال بعد والی روایت جو ہے وہ سندن کم از کم حسن ہے، اور اس کا مطلب غلط لیا جاتا ہے۔ ہم اس کا صحیح مطلب آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا پہلا دور جو ہے وہ 30 سال ہوگا۔ اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ خلافت سرے سے ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ 12 خلفاء کے دور میں تو اسلام غالب رہے گا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو فرما رہے ہیں کہ میرے بعد بہت زیادہ خلفاء ہوں گے۔ اگر خلافت ختم ہو جانی تھی 30 سال بعد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا کیا مطلب ہوگا؟ آخر ان سے کیا سمجھا جائے گا؟ اس لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، منحرف ہو گئے ہیں، کہ وہ واپس آ جائیں، قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں اپنا عقیدہ اور منہج بنائیں، اسی میں خیر ہے۔ ورنہ گمراہی انسان کو آہستہ آہستہ اور زیادہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایک گمراہی پہ انسان چلا جاتا ہے تو وہاں ثابت قدم نہیں رہتا، بلکہ اگلی گمراہی میں، پھر اگلی گمراہی میں واقع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ خلافت 30 سال بعد ختم ہو گئی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ خلافت سے باہر کر دیتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ہی خلاف ہے۔ اگر آج کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ خلافت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے بھی؟ 30 سال بعد تو خلافت ختم ہو گئی ہے، تو کس خلافت کے لیے کوشش کرنی ہے؟ خلافت تو ختم ہو گئی۔ اب سیدنا معاویہ کے رضی اللہ عنہ کے لیے تو ختم کر دیتے ہیں خلافت، کہ 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی، اپنے لیے کہتے ہیں ہم خلافت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہ کل کی بات ہے خلافت عثمانیہ آپ کی، تو وہ خلافت، اس کو بھی تو آپ خلافت کہتے ہیں، کون سی خلافت تھی بھائی؟ اگر خلافت 30 سال بعد ختم ہو گئی تو پھر اسی طرح امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ہمارے جو بھائی ہیں، جو لوگ ہیں، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، بلکہ ان کو خلیفہ لکھتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ کی حکومت کے پورے 92 سالہ دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے 2.5 سال تاریکی میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 30 سال بعد بھی خلافت ہے، اور خود مودودی صاحب نے اس خلافت کو ثابت کیا ہے۔ اسی طرح ہم یہاں ایک مزے کی بات بتاتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب نے کچھ شرطیں بنائی ہیں کہ خلافت کے لیے یہ شرطیں ہیں، جو اس طریقے سے آئے گا وہ خلیفہ ہوگا، اور جو اس طریقے سے نہیں آئے گا اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ نہیں مانتا، اس کو خلیفہ نہیں ماننا چاہیے۔ اب دیکھیں طریقہ جو خلافت کا کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا طریقہ خود مولانا مودودی صاحب نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 99 ہجری میں جب سلیمان بن عبد الملک کی خفیہ وصیت پر وہ خلیفہ بنائے گئے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ نے فوت ہوتے ہوئے خفیہ وصیت کی کہ میرے بعد اس کو خلیفہ بنایا جائے، تو وہ خلیفہ بن گئے۔ ایک خفیہ وصیت کے نتیجے میں بھی کوئی انسان خلافت پر جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، خلیفہ بن سکتا ہے۔ تو یہ جو شرطیں اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں، مولانا مودودی صاحب کے منہج کے مطابق تو انہیں بھی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھلا جس کی خلافت کے بارے میں خفیہ وصیت کی گئی ہو
تو وہ مولانا مودودی صاحب کے پیمانے کے مطابق کیا وہ خلیفہ راشد ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کو خلیفہ راشد کہا؟ اور ہمارا جو یہاں سوال تھا کہ 30 سال بعد جو خلافت ختم ہو گئی تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے خلیفہ راشد بن گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال میں خلافت ختم نہیں ہوئی بلکہ خلافت کا پہلا دور ختم ہوا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ مسند البزار کی حدیث جو 3829 نمبر میں نے آپ کو سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی ملوکیت قرار دیا، حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہی تھے، سارے مسلمانوں کے نزدیک بالاتفاق خلیفہ راشد تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملک کہا اور ان کی ملوکیت کی طرف بات کی کہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء۔ تو اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ خلافت کا پہلا دور اور پھر خلافت کا دوسرا دور، اس کو ملوکیت کہہ لیں تب بھی خلافت ہی ہے۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو دیکھیں اس میں کیا انہوں نے صرف 4 کو ذکر کر کے یا 5 کو ذکر کر کے بات ختم کر دی۔ پوری کتاب میں جو خلفاء کا ذکر کیا ہے تو کیا 4-5 کے بعد یا 30 سال کے بعد انہوں نے خلافت کے اہل کسی کو نہیں مانا یا کسی کو خلیفہ نہیں مانا؟ یقیناً مانا ہے۔ تو قرآن و حدیث سے بھی اور امت کے تعامل سے بھی اور اسلاف امت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ خلافت 30 سال کے بعد بھی تھی، خلافت ختم نہیں ہوئی 30 سال میں۔ مولانا مودودی صاحب نے دیکھیں کہ جب 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی تھی پھر بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ مان لیا، لیکن سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی خلافت کا انکار کر دیا، کہتے میں انہیں خلیفہ نہیں مانتا۔ بھئی دیکھیں، ملوکیت کا اگر آپ لفظ کو لیتے ہیں کہ احادیث میں ملوکیت کا لفظ آیا ہے تو وہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آیا ہے، تو کیا آپ نعوذ باللہ ان کی خلافت کا بھی انکار کر دیں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات الحمدللہ ہم نے واضح کر دی ہے۔